أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا زنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. صدق اللہ العظیم. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. بے شک یہ زمین تو ساری زمین تو اللہ کی ہے، جس کو چاہتا اس کا مالک بنا دیتا، اپنے مددوں سے چاہتا مالک بنا دیتا. اور اچھا انجام تو ان لوگوں کا ہونے والا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے. تو بنی اسرائیل کہنے گے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ سے آنے سے پہلے بھی ہم کو نہیں ستا رہا تھا اور آنے کے بعد ستا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تم کو زمین میں جو ہے خلیفہ بنائے گا. اور یہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. اس کے بعد آگے آزمائش تمہاری بڑی ہے، یہ آزمائش وہ بڑی مت. اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو قحط میں، پھلوں کے نقصان میں، تاکہ وہ لوگ نصیحت قبول کریں. پھر جب ان کو کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے کہ ہمارے لیے ہے، ہم اس کے حقدار ہیں. پھر مصیبت پہنچتی تو کہتے کہ سب موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھیوں سے ایسا ہو رہا ہے. خوب سن لو، ان کی بدقسمتی تو ان کے اعمال کی وجہ سے جو اللہ ان کو جو ہے پہنچا رہا ہے. لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں. تو فرعون کے لوگوں نے کہا، یعنی فرعون کی قوم نے کہا کہ تم جو بھی لے کر آؤ ہم تو ماننے والے نہیں. صاف صاف بول سکتے، تم جو بھی لاؤ گے ہمارے پاس نشانی کہ اس کی وجہ سے تم ہم پر جو ہے اثر کرو گے، ہم ماننے والے نہیں ہیں. تو وہی ابھی تفصیل سے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے فرعون کے ساتھ جو ہے، جب جادوگر ایمان لائے، جادوگر سے اور اس کی قوم کے 6 لاکھ لوگ ایمان لائے تو کتنا اس کو انگار پڑے گا. ایسا کرو سلی پھڑاتے ہوئے نا. یعنی ایمان کیسا ہوتا ہے دیکھو، ایمان کیا ہوتا ہے. ایمان جب دل میں داخل ہوتا ہے تو پھر ہوگا پوری دنیا کو نہیں ٹھکرا دیتا ہوں. کیا کہا انہیں، جو چاہے کر لے. تو کیا کرنے والا، وقت ایمان تقاض انما تقضی حضرت دنیا. تو کیا کرتا ہے دنیا کا سے کرنے والا، اور کیا کرنے والا ہے. میں اپنے رب کے پاس جانا ہے. تو یہ آخرت کا عقیدہ جب مضبوط سے بڑھ جاتا ہے انسان، اس کی باپ کو نہیں مانتا. دنیا حاضر کرنے، تھوڑا یہ کرنے، چاپلوسی، یہ سب یہ ان کو ایمانی غصہ نہیں ان لوگوں کے اندر. کیا بات ہے تم. جادوگروں کو جب معلوم ہو گیا کہ جو ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو حق واضح میں ایمان لائے کہ نہیں. دیکھو آن دا اسپاٹ ایمان لائے. بیکنگ ٹھہرو سوچیں گے نہیں کہ نا سوچتے رہتے ہیں آدمی. ارے حق کا واضح ہونے کے بعد اس پر پیچھے. فرعون یہاں اتنا بڑا بادشاہ ہے، معلوم ہے خدا کے دعویٰ کرنے والا، ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، وہ کر رہا ہے. کیا اسے کچھ بھی ویلیو دے رہے نہیں اسے. دیکھو جا تو کیا کرتا ہے، ایسا کون بول سکتا. ابھی بھی تو ہو رہے تھے کیا ہم نے انعام دیے کہ ڈاکے بادشاہ صاحب انعام ہمیں جادو دکھایا، ابھی تو انعام دیتے نہیں. ہم ایمان کیا دے دو تم کو، تو میں اپنا مقرب بنا لوں گا. وہ سب نہیں بول رہا تھا. حق واضح ہونے کے بعد یہ سمجھنا ہے ہم لوگوں کو حق پر کیا کرنا ہے. آدمی پوری طرح ساری چیزیں لگا دی اپنے داؤ پر. پھر سب پورے لوگوں کے اندر سلپ چارٹ اٹکا رہا انہیں. وہ بھی ارے کیا اس کو ڈر کو چھوڑنا چاہیے تھا نا. کو بات کہاں ہمیں اتنی جان کے کرنا. کیسا ایمان ہے دیکھ رہے ہیں ایمان کیا ہوتا ہے. پھر اپنے پر فخر بھی نہیں کر رہے ہیں. ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہم پر صبر ڈال دے، ہمارے میں صبر پٹک.
وہ توفنا مسلم، ہم کو اسلام کی حالت میں وفات دے. دیکھو اسلام کی حالت میں دنیا سے جانا یہ اصل کامیابی ہے انسان کی، معلوم ہے نہیں؟ مسلمان تو رہتا ہوا نہیں، آخر تک نبھا لینا تو ایمان کو. کبھی ڈر آتا ہے، کبھی امیدیں، کبھی جو ہے جھوٹی امیدیں لگاتا ہے، مجھے ایسا ملے گا ویسا ملے گا، چھوڑتا دین کو چھوڑ دیتا ہے، ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، روپیے پیسے کے واسطے، کچھ اقتدار کے واسطے انسان چھوڑ دیتا ہے دین کو، لیکن چھوڑے نہیں وہ لوگ. ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا جو ہے، دیکھو کیا لکھا، اس معرفت کی طرف اشارہ. اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو انسان کا عزم حوصلہ کچھ کام نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے ثابت قدم کی دعا کی. جادوگر یہ دعا جیسے معرفت حق کا سمجھنا چاہیے، اس طرح اس مشکل کے حل کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اللہ سے مدد طلب کرتا رہے آدمی. ایسا بڑا تو کہاں بڑا، اللہ تجھے توفیق دیا. ابھی بھی تو ایسے تھے، لیکن کیسے ان کو اللہ نے معرفت دی، تو بول رہے ہیں کہ اللہ تو بچا سکتا ہے، ہم کیا. تو حق کا آنے کے بعد صحیح راستے پر آ جاؤ تم، اللہ تم کو ذرا سے لگاتا ہوں. حق آنے والے نہیں سوچ رہا ہے، ٹھہر رہا ہے، ادھر جاؤں ادھر جاؤں. فکر نہیں لوگوں کا کیسا ہے طریقہ زندگی کے اندر. اور یہاں ایک جادوگر ہے کہ ایسے لاکھ جس میں لوگ مبتلا تھے، کیونکہ صبر اور ثابت قدمی وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے دشمن کے مقابلے میں کامیاب کرنے والا ذریعہ ہے. یورپ کی جنگ عظیم جو ہوئی، ورلڈ وار 1-2 جو ہے نا، تو کمیشن وہاں کا رپورٹ کیا بول رہا ہے کہ مسلمانوں جو اللہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہ جو ہے بہت بہادر ہیں جنوں ڈرتے نہیں انہوں. اللہ جو کرتا کہنے کا ایک دن مرنے کا ہے، یہ ان کے پاس کہاں رہتا ہے، وہ سب پوچھ سب سے زیادہ بہادر اور مصیبت پر کرنے والے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر نہیں. باقی لوگ نہیں. کمیشن رپورٹ دے رہا ہے. اس وقت جرمنی، یہی وجہ کہ اس وقت جرمنی قوام فنون حرب کے ماہرین کی تاکید ہے فوج میں دینداری پیدا کرو. تو شراب پینے والے وہ کرنے والے لوگ، دینداری پیدا کرو اور آخرت کا خوف پیدا کرو، کیونکہ اس سے جو قوت حاصل ہوتی ہے دوسری نہیں ہوتی. ہتھیار کون چلائے گا، کون مقابلہ کرے گا. افسوس ہے کہ آج مسلمان ہوتے اپنے آپ کو طاقت بنانے کی ساری تدبیریں اختیار کر رہی ہیں، مگر اصل طاقت تو کہاں ہے؟ اللہ پر ایمان کی طاقت ہے. اصل طاقت کیا ہے؟ ایمان کی طاقت ہے. مگر اس گر کو بھول بیٹھے ہیں جو قوت اور وحدت کی روح ہے. پھر ان جادوگروں نے اول میں سمجھ لیا. عمر بھر کے ناخدا شناس تھے، منکر کافر تھے، دم بھر میں صرف مسلمان نہیں بلکہ عارف کامل بن گئے، مجاہد اور غازی بن گئے. یہ معجزہ کس کا تھا؟ بس معجزات دیکھے، ہاں یہ ایمان ہے، یہ اللہ کے فوراً ایمان لائیں. اب فرعون کیسا ہے؟ جھوٹ بولنے کیا پالیٹکس کس چلتی؟ جھوٹ پر چلتی ہے. یاد رکھو. یہاں دیکھو فرعون کیسا کرا، سب پالیٹکس وہاں سے دیکھو کیا بولنے ہے. نہیں یہ جادو ہے کر بول لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرا. وہ فیل ہونے کے بعد بھی پھر بھی کیا بول رہا انہیں فیل ہو گیا، سب میدان کے اندر ہار گیا. تو سب سردار بولے کیا تو ایسا کرتا کیا اسے موسیٰ کو چھوڑتا کیا ہے؟ نہیں ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو، رب سے مقابلہ کریں گے اس کا. وہ زیادہ اٹھ رہے ہمارے پوچھے پر ایمان لائے کیا؟ ایسا دکھا رہا ہے کہ اگر حق ہوتا تو میں بھی ایمان لاتا تھا کر کو دکھانے کا. پولیٹکس پوری جھوٹ پہ چلتی ہے. یہ بھی دیکھو قرآن غور سے پڑھے گا، پوائنٹ لکھے ہیں نا کس طرح سے پالیٹکس چلتی ہے. سب جھوٹ بول لوگوں کو کیا نہیں، وہ سب جھوٹ ہے. وہ ہے یہ ان کا یہ لیڈر ہے موسیٰ، اس کے واسطے انہوں نے آپس میں وہ کریں لوگ. کبھی نہیں ان کو دیکھی نہ انہوں دیکھی، نہیں ان کی ملاقات نہ ان کی ملاقات. لوگوں کیا دکھا رہا ہے؟ نہیں ان کا لیڈر ہے، اندر بالکل سب یہ کر لیں، ہم نا یہاں سے نکالنا کریں. دیکھو تمہیں کیا نہ کو کروں پوری قوم سمجھا رہا. کیسا چلاتے ہیں جھوٹ، دیکھ رہے ہیں جھوٹ گھڑ کے لوگوں کو کر دیا. پھر لوگ بولیں گے کیا تو ایسے چھوڑتے کیا، موسیٰ چھوڑتے کیا؟ نہیں ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو. اور بر سے ہمارا جو ہے ان کو جو ہے جکڑیں گے، ان کو کیا کریں گے، ان کے بچوں کو مردوں کو قتل کریں گے، عورتوں کو جو ہے بگاڑ بنانے کے رکھ دیں گے. تو بھی لوگ بولے کیا موسیٰ علیہ السلام کو جا بولنے بنی اسرائیل آپ جانے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے تمہاری یہ سزا چاہیے. اب آئی بات بھی ہم نے وہی سزا دے رہے ہیں ہماری قوم کو، صبر کرو. بنی اسرائیل کو پہنچی تو گھبرائے. موسیٰ علیہ السلام بولے کہ جو ہے اللہ سے مدد کا طلب کرو، استعینوا باللہ، مدد اللہ دینے والا ہے، ذرا صبر کرو. یہ زمین تو اللہ کی، اس کو کیا دیتا ہے معلوم؟ کسی دیتا ہے. دیکھو نحال سے نحال آدمی آ سکتا ہے. فکر نہیں، یہ زمین اللہ کی، اللہ جس کو زیادہ دیتا ہے. دیکھتا ہے کیا کام کرتا ہے. انہیں بہت دن رہنے والے نہیں، کوئی نہیں رہا، معلوم ہے نہیں. دنیا بھر کے بادشاہ ہے، دنیا بھر کے انہوں آئے گئے سب چل رہا ہے. دنیا کا نظام ہی ایسا چل رہا ہے.
جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں دیتا ہے. اور اچھا انجام کس کا؟ انجام کی بات ہے نہیں, اینڈ رزلٹ کس کا اچھا ہوتا ہے؟ کوئی ایمان والا کو چاہے دنیا میں حکومت نہ ملے, حکومت ملنے بعد بھی کتنے سال رہے گی اس کی مت بولو, کون کرے کیا کر رہا ہے. والعاقبۃ للمتقین, اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کا ہوتا ہے, دنیا کے اندر بھی ہو آخرت کے اندر بھی. تو کہے کہ تم قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. یہ جو بولے تھے وہ بالکل تھوڑے دن کے اندر ہو گیا ہو. تو بالکل لکھیں 20 سال لکھیں 40 سال تک جو ہے سمجھا کرے. کیا سمجھانے کے لیے کیا کرے اللہ تعالیٰ ان کو؟ وقد اخذنا آل فرعون بالسنین, قحط پکڑ لیا ہوں, کتنی سال بارش نہیں ہوئی, اب کیا کرتا ہوں. مشکلات و مصائب اصل میں انسان کو جھوڑنے کے لیے آتے ہیں. یہ مصیبت آ رہی کی کوئی سوچے نہیں کرو, انہیں سوچتا نہیں, انہیں کیا کہتا ہے یہ ان کی وجہ سے آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دیکھو ان کی طرف منسوخ کرتا تھا قوم کو یہ کرنے کے لیے, یہ منوس لوگ ہیں, اس کی وجہ سے ہم آ رہا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ وہ مصیبت دور کرتا, یہ ہمارے واسطے ہمیں گزار ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جو حکیمانہ نسخہ بتایا تھا, تو یہ نسخہ اکسیر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. اس کا پہلا اللہ سے مدد طلب کرنا ہے, اور اللہ پر ایمان تو کرے گا. خالی کائنات جس کی مدد پر ہو تو ساری کائنات کا رخ مدد کر پھیل جاتا ہے. ساری کائنات تو اللہ کے تابع ہے. خاک و باد و آب آتش بندن, یہ زمین, یہ ہوا, یہ آگ, یہ پانی, یہ سب جو ہے بندے ہیں. کس کے؟ اللہ کے بندے ہیں. بامن و تو مردہ باغ, جب نہ معلوم ہے مردہ ہیں رے, پتھر و پانی میں ہمارے تو پانی کہاں سے آ رہا ہے بولو. ایسا مارتے ہی راستہ بن گیا. یہ کیسا؟ پانی کسی قبضے میں, ہوا کسی قبضے میں, آگ کسی قبضے میں, سب اللہ قبضے میں. دکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ, سب ہمارے قبضے میں. ہم جیسا بولتے ہیں ویسا آنے والا. پتھر سے پانی نکل رہا ہے, سمندر میں راستے پیدا ہو رہے ہیں. یہ دیکھو, جب اللہ کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے اسباب خود بخود پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے دشمن کے مقابلہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت انسان کے لیے اتنی کارآمد نہیں ہوتی, اللہ کے اندر سے کام کر رہی ہے. یہ سب حالات سنائے جا رہے ہیں کہ ایسے ہوا, دیکھیں جنگ بدر میں کیا ہوا, کتنی سے کہہ رہا تھے مسلمان. 70 اونٹ تھے ان کے پاس, 2 گھوڑے تھے, 8 تلواریں تھیں. کون سی بولے جاؤ گھر میں بیٹھو جاؤ, بولے کون سی بولے نہیں جاؤ گھر میں بیٹھو, کیا لگا بیٹھے تھے. ان کا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے. اللہ نے اسی بتا دی. وما قتلتم ان اللہ, تم نے قتل نہیں کیا, اللہ نے قتل کیا, کیا لگا بیٹھے تھے. وما رمیت اذ رمیت, آپ نے جو کنکریاں پھینکی, آپ نے اللہ کے رسول جو ہے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک مٹھی میں کنکریاں لے کر پھینک دیے. اور ہر ایک ایک کتنا 1300 دنوں جو ہے 300 تگنا لشکر تھا ان کا, 1000 ان کا لشکر. ہر ایک کی آنکھ میں جاتی بولو, ہر ایک آنکھ سے رگڑ لے رہا. یہ تو اللہ کا کام ہے. شاہت الوجوہ, ان کے چہرے بگڑ جائیں کر کے ٹک دیا اللہ, 3 مرتبہ ٹک. سب کی آنکھوں میں سب رگڑا لگے بیٹھتے. یہ کیا کر سکتے ہیں آدمی, آنکھ کام نہیں کرے. فوراً مسلمان نے ان پر حملہ کر دی. فرشتے ساتھ تھے, بولے کہ میں ایسے تلوار لگانا چاہتا کہ انہیں ان کی گردن نکل پڑی ہوئی. بڑے بڑے 70 سردار قتل ہو گئے. 70 ایک دم یہ ہوگا نا, پریشان ہو گئے کیا ہو رہا ہے. ہمیں اتنے طاقت والے, ہمیں ایسے 70 کو قید کر کے لائے, چپ خریدیا کپڑے میں. تو یہ سب اللہ کی مدد ہونا چاہیے. اللہ ہی اپنی مدد کر رہا ہے, تو تم اصل چیز جو ہے اللہ پر ایمان رکھو. دوسرا جو صبر ہے, صبر کے معنی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا, باندھ کر رکھنا. یہ 2 چیزیں ہیں, ایک تو اللہ پر ایمان اور صبر. اس کی وجہ سے جو ہے بڑی سے بڑی چیز بھی انسان پتہ کر لیتا ہے. قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, سلام علی المرسلین.